نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور تقریباً شروع ہو ہی جائے گا۔ جب تک میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو شروع ہو چکا ہوگا، ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ کی جو میری ویڈیو ہے نا وہ اسی حوالے سے ہے کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، ان کی جو فضیلت ہے اور جو ان میں کرنے والے اعمال ہیں، اس کے بارے میں میری یہ ویڈیو ہے، تو اس کو پوری دیکھیے گا۔ سیل آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا سیل لگا دی ہے آپ کو۔ ایک سیل آپ کی رمضانوں میں لگی تھی نیکیوں کی، اور ایک سیل آپ کی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر لگ گئی ہے۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس کے اندر سمجھ لیں نیکیوں کی جو ہے وہ سیل لگ گئی ہے۔ سیل لگتی ہے نا، ہم لوگ جاتے ہیں برانڈڈ کپڑوں پہ، برانڈڈ بیگز، شوز وغیرہ پہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم فوراً ہی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ چلیں بھائی وہاں پر سیل لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اچھا جو ہے نا وہاں پر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں وہ ہر چیز کے اوپر۔ تو یہی باتیں ہم ایک دوسرے کو بھی بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہے، بہت زبردست سیل ہے اور بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو آئیے اور نیکیاں کمائیے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ ذی الحجہ کے حوالے سے ہی ہے۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں ان کی جو فضیلت ہے اور ان میں جو کرنے والے اعمال ہیں یہ ان کے ہی بارے میں ہے۔ اطاعت اور فرمانبرداری کے عظیم موسموں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں پسند کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں نا وہ باقی سال کے سب ایام سے جو ہے نا بہتر اور افضل ہیں۔ اب ہم ان ایام میں کون کون سے اعمال کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایسے کون کون سے کام کریں جو ہمارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند کیے جائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان دنوں میں آپ کو کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ان دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مختلف تکبیرات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھیں آپ۔ اور جو بھی آپ کو یاد آتی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھ لیں۔ جو آپ کو تکبیرات یاد ہیں وہ آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اپنے گھر والوں کو ان کو پڑھنے کا حکم دیں۔ میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میرے پاس جو ہیں یہ تکبیرات جو ہیں یہ ایک پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں، تو میں وہ جو پیپرز ہوتے ہیں تکبیرات جن پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ میں اپنے روم کی جو وال ہوتی ہے نا ان کے اوپر لگا دیتی ہوں، یا جو لاؤنج ہوتا ہے وہاں لگا دیتی ہوں، کیونکہ لاؤنج میں تقریباً سب کی ہی نظر پڑتی ہے اور سب کا زیادہ تر بیٹھنا وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ تو جب لاؤنج پہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو سب کی نظر پڑتی ہے، تو ظاہری بات ہے سب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک طرح سے یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا، اپنے کاموں میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں تکبیرات بھی پڑھنی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ یہ لکھ کے لگائیں تاکہ سب کی نظریں پڑھیں تو ان کو یاد آ جائے۔ مجھے خود اس کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ مجھے تکبیر بھی پڑھنی ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے یہ کر لیا کریں، اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا کہ جتنے لوگ بھی اس تکبیر کو دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ان 10 دنوں میں اونچی اور آہستہ دونوں آوازوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ ہم دنیا کی ہر بات اونچی آواز میں کرتے ہیں، شادیوں پر اونچی آواز سے گانے، دکھ پر اونچی آواز سے ماتم کرتے ہیں، نہیں شرماتے، لیکن جہاں دین کے صحیح احکامات ہوں وہاں شرما جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں دنیا کی ہر بات بھلا کر کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کسی بھی وقت مل کر اونچی آواز میں پڑھیں۔ کہیں جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں بھی دوسروں کو ترغیب دیں کہ خاموش رہنے سے اور دنیاوی باتوں کے بجائے تکبیرات کی کثرت کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔